السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے رزق میں برکت اور بے برکتی۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر گھر میں، ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، چرچا کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ بے برکتی کی شکایت اور حصول برکت کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے مصباحی مشن کی اس یوٹیوب چینل کے ذریعہ کیے جانے والے پروگرامات میں ہم نے ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو اس وقت قوم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جہاں عقائد میں اس مصباحی مشن کے ذریعہ لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، معمولات میں اور زندگی گزارنے میں جو چیزیں ضروری ہے ان میں بھی اس مشن کے ذریعہ شرعی رہنمائی کا ایک فریضہ ادا کیا جائے۔ اس لیے آپ ہونے والی گفتگو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ رزق کا موضوع ایک اہم موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے اور ایک قرآنی موضوع ہے۔ رزق کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 34 مرتبہ آیا ہے، اور عام طور سے لوگ رزق سے کیا سمجھتے ہیں، رزق سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ جیسے ہی رزق کا نام بولا جاتا ہے، جیسے رزق کا لفظ بولا جاتا ہے، عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دولت، مال اور روزی روٹی اور مال و دولت ہی رزق سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی رزق بولا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں فوراً مال و دولت اور روزی روٹی ہی آ جاتی ہیں۔ حالانکہ رزق یہ ایک عربی نام ہے، عربی لفظ ہے، اور اس کے معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ صرف مال و دولت اور روزی روٹی ہی کا نام رزق نہیں ہے۔ جیسے کہ علامہ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ رزق کا معنی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق اللہ کا وہ عطیہ ہے جو جاری ہے، دنیاوی اور چاہے وہ اخروی ہو۔ یعنی اللہ کے ہر عطیے کو، اللہ کی ہر دین کو رزق کہا جاتا ہے، چاہے وہ عطیہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ یعنی عطیے کا تعلق دنیاوی چیز سے ہو یا اخروی چیز سے ہو، اللہ جو چیز دیتا ہے، اللہ کی عطا کردہ ہر چیز یہ رزق کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں رزق کا معنی ایک حصہ بھی ہے۔ بس ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ رزق کا معنی اللہ کی ہر عطا کردہ چیز ہے۔ رزق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی چیز دیتا ہے، ہر اس چیز کو رزق کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز یہ رزق کہلاتی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔
اور آپ دیکھیں ہر چیز میں روٹی اور روزی بھی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو رزق کہلاتی ہیں. صرف روزی اور روٹی کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو رزق میں آتی ہیں. مثلا نیک بیوی کا ملنا یہ بھی رزق ہے، اولاد کا ملنا یہ بھی رزق ہے، صبر کی توفیق کا ملنا یہ بھی رزق ہے، علم دین کا حاصل ہو جانا یہ بھی رزق ہے، نمازیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق کا ملنا یہ بھی رزق ہے، شجاعت اور طاقت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، صحت اور تندرستی ملنا یہ بھی رزق ہے، حلم کا ملنا، برداشت کی قوت کا ملنا یہ بھی رزق ہے. تو رزق کا معنی ایک وسیع ترین ہے کہ اس میں اللہ کی ہر عطا کردہ چیز شامل ہے. رزق سے مراد صرف مال و دولت اور روزی روٹی ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ انسان پر لامحدود ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانوں میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. رب العالمین کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کو جس طرح کا رزق چاہے عطا فرماتا ہے. اسی لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہاں پر بھی رزق سے مراد اللہ کا عطیہ ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے بے شمار عطا فرماتا ہے، بے شمار چیزیں عطا کرتا ہے، جو اللہ چاہے عطا فرماتا ہے. اور رب العالمین کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اپنے بندے کو جو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائیں، کیونکہ سارے جہاں کا پالن ہار، سارے جہاں کو عطا کرنے والا یہ رب قدیر ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آپ دیکھیں اگر انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں بھی خوراک خون کی شکل میں اللہ ہی اسے اس تک پہنچاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے، یہ بھی رزق ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو مال و دولت اور طاقت و توانائی کی صورت میں رزق عطا فرماتا ہے. لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ جب وہ انسان دنیا میں آتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، مال و دولت حاصل کرتا ہے، جب اس کو مال و دولت مل جاتی ہے اور ایک بنگلہ بناتا ہے تو اس پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کا مل جانا ہی اللہ کا فضل ہے. نہیں، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن صحت ہے، صبر ہے، علم ہے، اس کے پاس طاقت و توانائی ہے، شجاعت ہے، تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہے. اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ مفلس ہے، لیکن صحت ہے، طاقت ہے، صبر کرنے کا جذبہ ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہے. یہ بھی رزق میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی کی ٹکٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو ٹکٹ نہیں ملتی تو مایوس ہو کر کے واپس آتا ہے اور اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہے. لیکن پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر پہنچتی ہے کہ جس گاڑی کی ٹکٹ وہ خریدنے کے لیے گیا تھا اس گاڑی کا حادثہ ہوا اور بہت سارے انتقال کر گئی. تو اب تھوڑی دیر سے پہلے وہ شکوہ کر رہا تھا ٹکٹ نہ ملنے کا، اب جیسے ہی یہ خبر موصول ہوتی ہے فوراً وہ کہتا ہے چلو اللہ کا شکر ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اپنی عقل اور فہم و فراست سے اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا.
یہ صرف رب العالمین کر سکتا ہے۔ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا خیر ہے، کیا بلائی کا ہے اور کیا نقصان دہ ہے، یہ رب ہی جانتا ہے۔ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر کے فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ٹکٹ نہیں ملنے پر اس نے شکوہ کیا اور پھر حادثے کی خبر سنی تو شکر ادا کیا۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور رزق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مال و دولت بھی ہے رزق، روزی روٹی بھی رزق ہے، صبر کا ملنا بھی رزق ہے، علم کا ملنا بھی رزق ہے، اور صحت و تندرستی کا ملنا بھی رزق ہے۔ جس کو صحت ملتی ہے یہ بھی اللہ کے رزقوں میں سے قیمتی رزق ہے۔ سب سے پہلے ہم رزق کے بارے میں جانتے ہیں کہ رزق کتنی قسموں کا ہے اور کون سی چیز اللہ کی رزقوں میں سے آتی ہے، اور سب سے اچھا رزق کیا ہے۔ اور جب ہم رزق کے بارے میں جان لیں گے تو پھر ہم اس کی برکت اور بے برکتی کے حوالے سے جانیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں برکت اور بے برکتی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ برکت کب ہوتی ہے اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے برکتی کب ہوتی ہے اور بے برکتی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہم رزق کے حوالے سے مکمل گفتگو کو سنیں۔ جس طریقے سے مال و دولت اور روزی روٹی کو ہم رزق سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے صحت اور تندرستی بھی ایک قیمتی رزق ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی عطیہ میں سے، اللہ کی طرف سے جو عطیات ہوتے ہیں، جو رزق دیے جاتے ہیں، ان میں سب سے قیمتی اگر کوئی رزق ہے تو وہ صحت کا مل جانا ہے، تندرستی کا مل جانا ہے۔ آپ دیکھیں صحت یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے رزقوں میں سے سب کے سے قیمتی رزق ہے، اور دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ رزق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ صحت کا خیال نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ تندرستی کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ اگر صحت ہے تو عبادت ہوگی، تندرستی ہے تو عبادت ہوگی۔ ہماری عبادتوں کا دار و مداری صحت پر ہے۔ اگر قوت اور توانائی ہے تو ہم اچھی طریقے سے ارکان ادا کر سکیں گے۔ اس لیے صحت سارے رزقوں میں سب سے قیمتی رزق ہے۔ اگر آپ کو مال و دولت نہیں ملی، روزی روٹی نہیں ملی، لیکن اگر اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے تو یقین جانے اللہ نے سب سے قیمتی رزق تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم جب نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگیں، کیا دعا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں تم صحت مانگو، تندرستی مانگو۔ دوسری مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں ہم نمازوں کے بعد کیا مانگیں؟
آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم عافیت مانگو۔ تیسری مرتبہ یہی سوال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب میں یہی ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم عافیت مانگو، تندرستی مانگو، صحت مانگو، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحت یہ اللہ کے رزقوں میں سے سب سے قیمتی رزق ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اگرچہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور وہ کام کرتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ کھانا ہے اور رات بھر جاگنا ہے۔ حالانکہ رات پر جاگنے سے صحت پر بڑا اثر ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان اور ہماری زیادہ تر عوام، آپ اگر بازار میں جائیں دیکھیں، آپ مارکیٹنگ میں دیکھیں، رات کے 3-3 4-4 بجے تک چائے کی دکان پر اور کھانے کی دکان پر زیادہ تر اگر کسی کی تعداد ملے گی تو وہ مسلم قوم کی ملے گی۔ یاد رکھنا، رات بھر جاگنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کی عطیات میں سے، اللہ کے رزقوں میں سے سب سے قیمتی رزق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں۔ اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب بستر پر پڑتے ہیں، تب ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحت اور تندرستی کتنی قیمتی چیز ہے۔ پھر اس صحت کو لانے کے لیے ہم دنیا بھر کی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بس ہمیں صحت مل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے کئی زیادہ قیمتی چیز ہے، کہ ساری دولت بندہ صحت کو حاصل کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اسی کا احساس نہیں ہے۔ رات بھر جاگتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، حالانکہ اللہ نے دین بھی بنایا اور رات بنائی، اس پر کبھی غور کیا؟ اللہ نے دین کیوں بنایا، رات کیوں بنائی؟ ہم دین میں سوتے رہتے ہیں اور رات بھر جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ رات بھر جاگنا صحت کو اور تندرستی کو خراب کرنا ہے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، آرام دہ بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دین کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، کاروبار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے، وہ حد سے زیادہ کھانا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ رات بھر کھانے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر، چائنیز کی دکانوں پر، چائے کی دکانوں پر اگر کوئی ملے گا تو وہ مسلم قوم ہوگی۔ زیادہ تر آپ آج دیکھیں، زیادہ تر بیماریوں میں مبتلا اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے خراب ہے، زیادہ کھانے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، حالانکہ صحت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صحت کی حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، لیکن ہم حد سے آگے تجاوز کرتے ہیں، کھانے میں کبھی بھی میانہ روی اختیار نہیں کرتی، اور حد سے زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ حالانکہ صحت اتنی قیمتی چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت اور تندرستی والا مومن اللہ کے نزدیک اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو دبلا اور پتلا اور کمزور مومن ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائے کہ صحت
اللہ کے رزقوں میں سے کتنا قیمتی رزق ہے۔ باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو صحت مند مومن زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو کمزور ہیں، جو صحت مند نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحت کے حوالے سے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ نقصان میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے اس میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے، کہ لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ صحت اللہ کے رزقوں میں سے سب سے قیمتی رزق ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، اور لوگ صحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ لوگ ایسے کام کرنے میں ملوث ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ صحت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ صحت مند انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ طاقتور اور قوت والا مومن اللہ کے نزدیک اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو کمزور ہے، اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ جب طاقت ہوگی، جب قوت ہوگی، اور طاقت و قوت کے ذریعہ اللہ کے احکامات پر وہ عمل کرے گا تو وہ مکمل طور پر عمل کرے گا، نماز پڑھے گا تو ہر رکن کو صحیح ادا کرے گا۔ اس کے بجائے اگر وہ کوئی کمزور ہوگا تو اس سے زیادہ صحیح طور پر ارکان ادا نہ ہو سکے گی۔ اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر عبادت ہو تو جوانی کی عبادت ہو، جوانی کی عبادت کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کا رزق صرف مال و دولت اور روزی روٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کی ہر عطا کردہ چیز ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہے، اور اللہ کی عطیات میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزقوں میں سے سب سے بڑا رزق اگر کوئی ہے، سب سے قیمتی رزق اگر کوئی ہے تو وہ صحت ہے، اور ہم آج اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ صحت مند مومن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور صحت ملنے پر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔